اس لیے میرے بھائیوں یاد رکھیں، شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کسی کو نماز پڑھنے نہ دے، عمرہ نہ کرنے دے، حج نہ کرنے دے، روزے نہ رکھنے دے۔ اگر کوئی باز نہ آئے پھر وہ دوسرا وار کرتا ہے کہ یہ مسجد میں آ ہی گیا ہے، اس نے عمرے کا ویزا حاصل کر لیا ہے، اس نے ٹکٹ خرید لیا ہے، اب میں اسے روک نہیں سکتا، اب اس کی نیت خراب کرو۔ بار بار توجہ کسی اور جانب کرنے کی کوشش کرے گا کہ جب میں عمرہ کروں گا محلے والے یہ کہیں گے، فلاں آدمی میرے بارے میں یہ کہے گا، میری بڑی اچھی شہرت ہو جائے گی۔ تو اس طرح کر کے میرے بھائیوں آپ میں ریاکاری کے جذبات پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے ان خیالات کو جھٹک دیں اور اپنے سامنے جہنم کو لے آئیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے غضب کو لے آئیں، یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے اس کو لے آئیں تاکہ آپ ریاکاری سے بچ سکیں۔ اور تیسرا ادب میرے بھائیوں عمرے کے آداب میں سے یہ ہے کہ عمرہ کرنے سے پہلے عمرے کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کریں۔ جو کتاب آپ لیں دھیان سے لیں، دیکھیں اس کتاب میں کہ اس میں حوالے کس چیز کے دیے گئے ہیں، کیا ہر بات میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا حوالہ ہے یا کچھ اور حوالے ہیں۔ اگر بات بات میں حوالہ مل رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا، بخاری مسلم کا، تو آپ اس کتاب کے اوپر مطمئن ہو جائیں اور اس سے دعاؤں کو یاد کریں، عمرے کے طریقے کو یاد کریں تاکہ عمرے میں کسی قسم کی غلطی نہ ہو۔ اور اگر کتاب ایسی ہے جس میں احادیث کا نام و نشان نہیں ملتا، قدم قدم پہ خواب بتائے گئے ہیں، فلاں بزرگ کو خواب میں یہ بتایا گیا، میرے فلاں بزرگ کو خواب میں یہ بتایا گیا، ساری کتاب خوابوں کے اوپر مشتمل ہے، ایسی کتاب کو چھوڑ دیں، اس سے بچ جائیں، اس سے دور ہو جائیں، کیونکہ ہمارا دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خوابوں سے پہلے مکمل کر کے چلے گئے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آپ نے آج سے 400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ بعد میں یہ جو خواب آ رہے ہیں میرے بزرگ کو، آپ کے بزرگ کو، ان کے بزرگ کو، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین ان خوابوں سے پہلے مکمل ہو چکا ہے۔ چوتھا ادب میرے بھائیوں عمرے کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ اپنے پہلے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، پہلے گناہوں سے توبہ طیب ہو جائیں، کیونکہ بہت سے علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ عمرہ کرنے سے، حج کرنے سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں یہ صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ نہیں۔ ان علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے کیسے معاف ہو جائیں؟ آپ نے اللہ سے وعدہ ہی نہیں کیا کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، آپ ڈٹے ہوئے ہیں، آپ کا یہ پروگرام ہے کہ میں آئندہ بھی یہ گناہ جاری رکھوں گا، تو پھر کیسے آپ کے کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں؟ اور توبہ کس چیز کا نام ہے میرے بھائی؟ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ آپ نے پہلے کیے ہیں ان کو چھوڑ دیں اور ان گناہوں کے اوپر آپ کو ندامت، پشیمانی ہو، افسوس ہو۔ یہ نہیں کہ آپ فخریہ طور پر ان گناہوں کو بیان کریں، کسی محفل میں بیٹھے ہوں تو آپ کہہ رہے ہوں کسی سے کہ بچ جاؤ میں نے اتنے قتل پہلے کر رکھے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو گناہ کے اوپر ندامت نہیں ہے۔ جس کو گناہ کے اوپر ندامت ہوتی ہے وہ گناہوں کو چھپاتا ہے، ظاہر نہیں کرتا۔ گناہ ظاہر کرنا جرم ہے میرے بھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کل امتی معافا الا المجاہرین، میری امت کے تمام لوگوں کو معافی مل جائے گی لیکن ان لوگوں کو معافی نہیں ملے گی جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، سب کے سامنے گناہ کرتے ہیں، یا اندھیرے میں گناہ کر کے صبح سب کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ گناہ کیا، میں نے رات کو یہ کیا۔ تو توبہ کیا ہے کہ آپ ان کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دیں اور جو کبیرہ گناہ کیے ہیں ان کے اوپر آپ کو ندامت ہو، پشیمانی ہو، افسوس ہو، آپ روتے ہو ان کو یاد کر کے۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ پختہ عزم ہو اس بات کا کہ آئندہ میں ان گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ یہ ہے توبہ۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے سامنے
پکی توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ اور میرے بھائیو، توبہ میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اگر آپ نے کسی بندے کا حق آپ کے ذمے ہے تو وہ حق ادا کریں یا اس سے معافی مانگ لیں۔ آپ نے کسی کے پلاٹ کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اور جناب والا عمرے کے لیے آ رہے ہیں۔ عمرے کا مقصد کیا ہے؟ گناہ معاف ہو جائیں۔ گناہ کیسے معاف ہوں؟ وہ پلاٹ ابھی تک آپ نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، کسی کا قرضہ آپ نے کئی سالوں سے لے رکھا ہے، اسے واپس نہیں کر رہے، کسی کو آپ نے مارا تھا، اس سے ابھی تک آپ نے معافی نہیں مانگی، کسی کا آپ نے قتل کیا تھا، اس کے وارثوں سے ابھی تک آپ نے معافی نہیں مانگی، کسی کو آپ نے گالیاں دی تھیں، اس سے آپ نے ابھی تک معافی نہیں مانگی، کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگایا تھا، تہمت لگائی تھی، اس سے معافی نہیں مانگی۔ تو میرے بھائیو، اس انداز میں جب آپ عمرہ پہ آئیں گے تو خطرہ یہ ہے کہ آپ کے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ کبیرہ گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ توبہ کر لینے سے، اور توبہ کا طریقہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ نے صحابہ کرام سے ایک مرتبہ پوچھا، اتدرون من المفلس؟ میرے صحابیو، جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ قلاش کسے کہتے ہیں؟ فقیر و مسکین کسے کہتے ہیں؟ وہ کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار، کہ ہماری نگاہوں میں قلاش وہ ہے، فقیر وہ ہے جس کے پاس سونے اور چاندی کی اشرفیاں نہ ہوں، جس کے پاس سونے اور چاندی کے سکے نہ ہوں، جس کے پاس وقت کی کرنسی نہ ہو، جس کے پاس زمین نہ ہو، جس کے پاس کھیتی باڑی نہ ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، قلاش یہ نہیں ہے حقیقی طور پہ، حقیقی فقیر یہ نہیں ہے، حقیقی مفلس یہ نہیں ہے، حقیقی مفلس وہ ہے، حقیقی قلاش وہ ہے جو روز قیامت آئے گا اور اس کے پاس اس کے نامہ اعمال میں بہت سی نمازیں ہوں گی، اس کے نامہ اعمال میں بہت سے حج ہوں گے، اس کے نامہ اعمال میں بہت سے روزے ہوں گے، اس کو بڑا بھروسہ ہوگا ان اعمال کے اوپر۔ جب اپنے رب کے پاس پہنچے گا تو لوگ بھی پہنچ جائیں گے، جن کے اوپر ظلم کرتا رہا وہ پہنچ جائیں گے۔ کوئی کہے گا، یا اللہ، اس نے میرے پلاٹ کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا، حکم ہوگا کہ اس پلاٹ کے برابر اس کی نیکیاں لے کے اس کو دے دی جائیں جس کا حقیقتاً پلاٹ تھا۔ دوسرا کہے گا، یا اللہ، اس نے میرے اوپر الزام لگایا تھا، حکم ہوگا اس الزام کے برابر اس کی نیکیاں لے کے اس کو دے دی جائیں۔ ایسے ہی دعوے دار آتے رہیں گے، نیکیاں تقسیم کی جاتی رہیں گی، حتیٰ کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، دعوے دار اب بھی موجود ہوں گے۔ اب دوسرا مرحلہ شروع ہوگا۔ یہ مرحلہ کیا ہے کہ اب چونکہ اس کے اکاؤنٹ میں، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں ہیں، اب یہ جو دعوے دار موجود ہیں ان کے گناہ لے کے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیے جائیں۔ اب گناہ لکھے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ اس آدمی کو ان گناہوں کی وجہ سے جو اتنے اعمال لے کے آیا تھا کہ جنت میں جانے کا حقدار تھا، لیکن یہ جو لوگوں کے اوپر ظلم کیے ہوئے تھے ان کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اب اسے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، سچی توبہ کر لیں۔ وہ گناہ جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، ان گناہوں میں اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے بخشش مانگیں۔ اور طریقہ میں نے بتا دیا کہ وہ گناہ پہلے چھوڑیں اور ان کے اوپر آپ کو افسوس ہو، ندامت ہو، پشیمانی ہو، اور اللہ سے وعدہ کریں، پکا وعدہ کہ آئندہ میں ان گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اور اگر گناہ کا تعلق بندوں سے ہے تو بندوں سے معافی مانگیں، بندوں کے پیسے ہیں تو واپس کریں، بندوں کی زمین ہے تو واپس کریں، اور اگر گالی وغیرہ دی ہے تو ان سے معافی مانگیں، یا ان سے کہیں کہ جہاں میں نے تمہیں گالیاں دی تھیں اتنے لوگوں کے سامنے آپ بھی مجھے گالی دے سکتے ہیں۔ دنیا میں دے لیں، کوئی بات نہیں، آخرت میں مجھ سے حساب نہ لینا۔ میرے بھائیو، عمرہ کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ اس مال کی طرف دیکھیں جس مال سے آپ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ مال حلال کا ہے کہ حرام کا؟ اگر حرام کا ہے تو میرے بھائی، اس مال کے ساتھ آپ کی تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔
آپ تو دعائیں مانگنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں تو بڑی تمنائیں ہیں، بڑی خواہشیں ہیں، آپ نے تو اللہ سے بہت کچھ مانگنا ہے، لیکن جو مال آپ نے لگایا ہے اپنے عمرے پہ وہ حرام کا ہے، دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حالت سفر میں ہے، سفر کی وجہ سے بہت بری حالت ہے اس کی، بال پراگندہ ہیں، اور یہ وہ حالت ہے میرے بھائیوں جس حالت میں اللہ تبارک و تعالی بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ بندہ جب بھی پریشان ہو، جب بھی اس کی حالت بری ہو، رب کو پکارے، ان حالات میں رب العالمین دعا کو سنتے ہیں۔ اور فرمایا یہ مسافر جو ہے جس کی بری حالت ہے، رب کے سامنے جولی پھیلائے ہوئے ہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے، کہہ رہا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، ایک دعا مانگتا ہے، دوسری مانگتا ہے، تیسری مانگتا ہے، پھر دہراتا ہے، دعاؤں کے اوپر دعا کر رہا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، درود شریف بھی پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، دعا پھر بھی قبول نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، راز یہ ہے کہ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ جو کھانا کھا رہا ہے وہ حرام کا ہے، جو پانی پیتا ہے، دودھ پیتا ہے، وہ حرام مال کا ہے، جو غذا اس کے پیٹ میں جا رہی ہے، جس اس کا گوشت بن رہا ہے، جس اس کی ہڈیاں بن رہی ہیں، وہ پیسہ جو ہے وہ حرام کا ہے، فانا یستجاب لذلک، فرمایا اس کی دعا قبول ہو تو کیسے قبول ہو؟ میرے بھائی سوچئے، صرف یہ نہ دیکھا کریں کہ آپ لاکھوں میں کھیلتے ہیں، کروڑوں میں کھیلتے ہیں، سینکڑوں کے لحاظ سے آپ کے پاس پیسے ہوں لیکن حلال کے ہوں، ان میں میرا رب اتنی برکت ڈالے گا کہ وہ ان کروڑوں اربوں سے بہتر ہے جو حرام کا ہو۔ بات برکت کی ہے، بات دلی سکون کی ہے، بات دلی اطمینان کی ہے، بات یہ ہے کہ چین سے رات کو آپ کو نیند آ جائے۔ اس حرام کے پیسے کا کیا فائدہ جو کئی بینکوں میں پڑا ہوا ہے، اور بے برکتی اتنی ہے حرام کا ہونے کی وجہ سے کہ آپ اسے کھا بھی نہیں سکتے، رات کو نیند بھی نہیں آتی، بے سکونی کا شکار ہیں، بے چین رہتے ہیں، خودکشی کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، نتیجہ کس چیز کا ہے؟ حرام مال کا۔ اس لیے میرے بھائیوں، عمرہ کے ویسے تو آداب بہت سے ہیں، لیکن یہ 4-5 بڑے بڑے آداب میں